زمان بابا اما مہر النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدر کا سلطان، راوی مقدر علی، تحریر سید عباس حمدانی، قسط نمبر 5۔ شرم الشیخ کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب میرے سامنے صحرائے سینا کے وہ خوفناک پہاڑ تھے جو رات کے اندھیرے میں کسی سوئے ہوئے دیو ہیکل ہیولوں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے ایک بدو سے کرائے پر لی کی 4x4 جیپ کو وادی اختفاء کے دہانے پر روکا۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بھاری بھرکم کثافت تھی، جیسے فضا میں آکسیجن نہیں بلکہ قدیم گناہوں کا دھواں بھرا ہو۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر جیب میں پھینکی۔ میرا سنڈول جسم رات کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پشت پر بنے اس خاص نشان کو دیکھا جو صرف اس وقت ابھرتا تھا جب کوئی شیطانی طاقت قریب آتی۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا، سانس کو ناف کے نیچے مرکوز کیا اور خاموشی سے اس غار کی طرف بڑھا جس کے باہر سیٹھ دیوتا کا وہ مخصوص چہرہ پتھر پر تراشا گیا تھا۔ غار کے اندر سے ایک مدھم زرد روشنی آ رہی تھی اور ساتھ ہی کسی قدیم زبان میں منتر پڑھنے کی آوازیں جو کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر روح کانپنے والا تھا۔ غار کے وسط میں ایک بڑی کالی چٹان تھی جسے انسانی ہڈیوں سے گھیرا گیا تھا۔ اس چٹان پر جادوگروں خاریک بیٹھا تھا۔ جادوگر، اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، آنکھیں خون کی طرح سرخ اور جسم پر قدیم مصری علامتیں کندہ تھی۔ اس کے چاروں طرف اس کے شاگرد ایک مخصوص لے میں رقص کر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور وہ اپنے ہی جسم پر کٹ لگا کر اپنے خون اس کالی چٹان پر گرا رہے تھے۔ خاریک کی آواز غار میں گونجی، سیٹھ، اے طوفان کے مالک، بیدار ہو، یہ خون تیرا رزق ہے، یہ اندھیرا تیری طاقت۔ میں نے گہرا سانس لیا اور غار کے عین وسط میں ظاہر ہو گیا۔ میری موجودگی نے جیسے وہاں کا جادوئی حصار توڑ دیا۔ شاگردوں کا رقص رک گیا اور خاریک نے اپنی وحشیانہ نظریں مجھ پر جمائیں۔ گارڈین آف ٹروتھ، وہ کرخت آواز میں ہنسا، تمہارا گوشت سیٹھ کے کتوں کے لیے اچھا رزق بنے گا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو غار کی زمین سے ریت کے بگولے اٹھے جو دیکھتے ہی دیکھتے انسانی ڈھانچوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ خاکی امزاد تھے جو صرف جادو سے زندہ تھے۔ میں نے مسکرا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکائیں۔ خاریک، مٹی کا کھیل مٹی ہی میں ختم ہوگا، میں نے گرج کر کہا۔ پہلا ڈھانچہ میری طرف جھپٹا۔ میں نے ہوا میں اچھل کر ایک زوردار تائے کک اس کی پسلیوں پر ماری۔ وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا لیکن جادو کی طاقت سے دوبارہ جڑنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں صرف جسمانی طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنے دل کی گہرائی سے ایک اسم اعظم کا ورد کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا۔ میری آنکھوں میں ایک سنہری چمک پیدا ہوئی۔ اب جو بھی ڈھانچہ میرے قریب آتا میرے ہاتھ کی ضرب لگتے ہی وہ راکھ ہو کر بکھر جاتا۔ میں نے موئے تھائی کے کاؤنٹر اٹیک اور روحانی قوت کو یکجا کر دیا تھا۔ شاگردوں نے خنجر لے کر مجھ پر حملہ کیا لیکن میری رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ صرف ہوا کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک شاگرد کی گردن پکڑی اور اسے دوسرے پر دے مارا۔ 5 منٹ کے اندر غار میں سوائے خاریک کے تمام شاگرد بے ہوش اور یا نیم مردہ پڑے تھے۔ خاریک غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کالی چٹان سے ایک مایا اٹھا کر پی لیا اور اس کا قد اچانک بڑھنے لگا۔ اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے ہو گئے۔ وہ اب انسان نہیں بلکہ سیٹھ کا ایک چھوٹا روپ لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب اس کا مکہ غار کی دیوار پر لگا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ میں نے اسے تھکانے کی پالیسی اپنائی۔ میں کسی سائے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی اسے پسینہ آیا میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر ایک مخصوص نشان چمک رہا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا مرکز تھا۔ میں نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی، غار کی چھت سے لٹکتی ایک نوکیلی چٹان کو پکڑا اور جھولا جھولتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنے سیدھے اس کے سینے کے اس نشان پر مارے۔ ایک دھماکہ ہوا اور خاریک پیچھے جا گرا۔ اس کے منہ سے کالا خون نکلنے لگا۔ میں اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا سیٹھ آج تمہیں نہیں بچائے گا۔
اس نے لرزتی آواز میں کہا، تم مجھے مار دو گے، لیکن آرڈر آف سیٹ کا اگلا قدم قاہرہ کے میوزیم میں وہ میٹرائٹ یعنی شہاب ثاقب حاصل کر لیں گے، پھر پوری دنیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، اس کا جسم خود بخود جلنے لگا۔ یہ اس جادو کا انجام تھا جو الٹا اپنے ہی مالک کو کھا رہا تھا۔ چند سیکنڈوں میں وہ وہاں صرف راکھ باقی تھا۔ میں غار سے باہر نکلا تو فجر کی پہلی کرنیں آسمان پر نمودار ہو رہی تھی۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن ذہن میں ایک نیا معمہ تھا، قاہرہ کا میوزیم اور شہاب ثاقب۔ مجھے شرم و شیخ سے قاہرہ جانا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکی مارتھا کا خیال آیا۔ کیا اس کا آرکیالوجی کا علم اور یہ شہاب ثاقب آپس میں جڑے ہوئے تھے؟ میں نے اپنی جیپ سٹارٹ کی اور صحرا کی دھول اڑاتا ہوا قاہرہ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ مقدر کا اگلا کھیل اب اہرام مصر کے سائے میں ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا ماضی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ایک یتیم در در کے دھکے کھانے والا بچہ اس مقام تک کیسے پہنچا۔ رفیق مجھے اس پراسرار بنگلے میں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بھوک کی شدت مٹانے کے لیے میں دودھ کی بوتل سے دودھ پی رہا تھا جب اچانک سامنے کا بھاری بھرکم دروازہ کھلا اور وہ شخصیت باہر نکلی جس نے میری کالی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینا تھا۔ وہ روشن آنکھیں بہت دلچسپی اور شفقت سے مجھے دودھ پیتا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں دودھ کی بوتل زمین پر رکھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے کافی دیر تک میری آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے رہے۔ پھر انہوں نے میرے دونوں چھوٹے ہاتھ سیدھے کر کے میری ہاتھوں کی لکیریں دیکھی، میری پیشانی پر انگلی پھیری اور دھیمی آواز میں کہنے لگے کہ تم وہی ہو جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ وہ مجھے انگلی تھام کر گھر کے اندر لے گئے جہاں ایک پرنور خاتون نہایت سکون سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس شخص نے پکارا کہ مہر النساء، دیکھو تو آج گھر کون آیا ہے؟ خاتون نے قرآن پاک سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، ارے یہ تو وہی بچہ ہے جس کو میں نے کئی بار خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے ممتا کے جذبے سے مغلوب ہو کر مجھے پاس بلایا، میرا منہ چوما اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بہت عرصے بعد مجھے ان کے سینے سے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ اماں مہر النساء تھیں اور ان کے ساتھ زمان بابا تھے۔ یہ دونوں کسی الگ ہی دنیا کے باشندے معلوم ہوتے تھے۔ زمان بابا کا بیشتر وقت اپنی لائبریری کی قدیم کتابوں میں گم گزرتا تھا، یا وہ خاموشی سے زمین پر آلتی پالتی مار کر گھنٹوں ایک ہی سمت منہ کر کے مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے، جبکہ اماں مہر النساء گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر یا قرآن پڑھتی رہتی تھیں یا مصلے پر بیٹھ کر تسبیح و عبادت میں مصروف رہتی۔ میں نے قرآن پاک کی تعلیم اور نماز پڑھنے کا طریقہ انہی کی گود میں بیٹھ کر سیکھا اور چند ہی مہینوں میں پڑھنے لکھنے میں کافی ہوشیار ہو گیا۔ ایک دن زمان بابا کی پیشانی پر فکر کے آثار نمایاں ہوئے اور کہنے لگے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں سے رخت سفر باندھ لیں۔ مقدر علی کے دشمن اسے تلاش کر رہے ہیں اور اس معصوم بچے کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ مجھے غیب سے حکم ملا ہے کہ اسے لے کر تھائی لینڈ منتقل ہو جاؤ۔ یوں زمان بابا میں ساتھ لے کر تھائی لینڈ کے شمالی اور پر اسرار شہر چیانگ مائی میں لے آئے۔ یہ شہر تھائی لینڈ کا وہ ثقافتی دل ہے جہاں جدید طرز زندگی اور قدیم تاریخ کے سائے آپس میں گلے ملتے ہیں۔ یہ شہر بلند و بالا سبز پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع وادی میں بسا ہے۔ یہاں کی پہچان اس کے سینکڑوں قدیم خانقاہیں ہیں، پرسکون ماحول اور مرطوب جنگلات ہیں۔ یہ علاقہ نہ صرف روحانی سکون کی تلاش کرنے والوں کے لیے ایک مقدس مرکز ہے، بلکہ مارشل آرٹس کے قدیم شاخ موئے تھائی اور غیب دانی کے پوشیدہ علوم سیکھنے والوں کے لیے بھی دنیا کے بہترین پناہ گاہ مانی جاتی ہے۔ چیانگ مائی کے مغرب میں ڈوئی سوتھیپ نامی ایک مقدس اور بلند قامت پہاڑ واقع ہے جو پورے شہر پر ایک مضبوط حفاظت کی طرح سایہ فکن نظر آتا ہے۔ یہ پہاڑ بانس کے گھنے جنگلوں، شفاف جھرنوں اور بادلوں میں چھپی بلند چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی ہوا اتنی ٹھنڈی اور پراسرار ہے کہ اسے گہرے مراقبے اور سخت جسمانی مشقت کے لیے موزوں ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس پہاڑ میں کئی ایسے قدیم اور خفیہ رستے موجود ہیں جنہیں راہبوں کا رستہ یعنی مونکس ٹریل کہا جاتا ہے۔
یہ رستہ گھنے جنگلوں اور خطرناک ڈھلوانوں سے ہوتے ہوئے اوپر مرکزی خانقاہ تک جاتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر واٹ پرادیٹ نامی ایک سنہری خانقاہ موجود ہے جو اس خطے کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس کا مرکزی گنبد خالص سونے سے بنا ہوا ہے جو سورج کی روشنی میں میلوں دور سے چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے قدیم کتب خانوں اور خاموش گوشوں میں نے ستاروں کی چال اور مقدر کے رازوں کو سمجھنا شروع کیا۔ یہاں زمان بابا کا چھوٹا سا گھر تھا۔ عجیب بات تھی کہ یہاں کی عورتیں مرد تھائی اور بدھ مت تھے، مگر وہ اماں مہر النساء اور زمان بابا کی بہت عزت کرتے تھے۔ خانقاہ میں اراجان سومساک مجھے موئے تھائی کی ٹریننگ دیتے تھے۔ جب میں صرف 3 سال کا تھا تو اراجان سومساک اور زمان بابا نے میرے گرد تربیت کا ایک ایسا حصار بن دیا تھا جو کھیل ہی کھیل میں میری روح اور جسم کو فولاد بنا رہا تھا۔ اراجان مجھے بانس کے گھنے جنگل میں لے جاتے اور پتلی چھڑیوں کے درمیان سے تیزی سے گزرنے کو کہتے تاکہ میرے ننھے وجود میں بجلی جیسی لچک اور توازن پیدا ہو سکے، اور وہ مجھے پہاڑی جھرنوں کے کنارے گیلی اور پھسلن بھری چٹانوں پر ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر چھلانگ لگانا سکھاتے، جس سے میرے تلوے بچپن ہی میں زمین کی سختی اور ٹھنڈک کے عادی ہونے لگے۔ وہ مٹھی بھر ریت ہوا میں اچھال دیتے اور مجھے حکم دیتے کہ ذرات کو زمین چھونے سے پہلے اپنی مٹھی میں قید کرو۔ اس مشق نے میری نظروں کو اتنا تیز کر دیا تھا کہ میں ہوا میں اڑتی مکھی کی جنبش بھی صاف دیکھ سکتا تھا۔ رات کے سناٹے میں زمان بابا مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے اور آسمان پر ٹکے چمکتے ستاروں کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے ان کے نام اور چال کسی لوری کی طرح میرے ذہن نشین کرواتے۔ اماں مہر النساء مجھے بچپن ہی سے ذکر قلبی اور سانس کے توازن کی مشق کروا رہی تھی تاکہ جب میں بڑا ہو کر لڑائی کے میدان میں اتروں تو میرا دل نہ دھڑکے اور نہ ہی میری سانس پھولے، بلکہ میں بالکل پرسکون رہ کر دشمن کا مقابلہ کر سکوں۔ جاری ہے عباس حمدانی 59۔